السلام علیکم دوستوں، میرا ایک سوال آیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نے جو ابھی ریسنٹلی یہ پاکستان میں وزٹ کیا ہے ایز اے اسٹیٹ گیسٹ، اس میں ان کی شخصیت بہت کنٹروورشل ہو گئی ہے۔ اس میں وہ کچھ ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں جن کا وہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اعتراض کرنے والے کو میں یہی کہتا ہوں، میں نے وہ ایک ہمارے یہ چینل ہے جہاں پہ مجھے کئی دفعہ لیا جاتا ہے اپنے خیالات سننے کے لیے، تو پہلی بات یہ کہ ان پہ اعتراض وہ کرے جس کو دین کا علم ہے، جس نے قرآن سنت کا جس کو پتہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریسرچر، میں ان کو کہتا ہوں، اسکالر شاید نہیں لفظ، جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ اپنے چونکہ علم انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے تو وہ اس کی بیس پہ اپنا اوپینین دیتے ہیں، اپنی ریسرچ رکھتے ہیں۔ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ آپ اس بندے کو اگر کسی کو آپ جج کرنا ہے دین کی روح سے، تو آپ کو پہلے خود ان علوم میں ماسٹر ہونا چاہیے، آپ کو خود ان علوم کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی قرآن سنت کا پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ نقطہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو بھیڑ چال میں آپ یہ جو کام کریں گے وہ غلط ہوگا۔ اچھا، اب میں ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ عالمی قسم کی وہ بن چکے ہیں مقرر، تو اب ان کی کچھ بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ یادداشت دی ہے۔ اس بندے کے دماغ میں کمپیوٹر فٹ ہے، اس کی اتنی میموری ہے کہ اس میں پورا قرآن سمایا ہوا ہے، اس میں پوری بائبل سمائی ہوئی ہے، اس میں پورا ویدا سمایا ہوا ہے، پتہ نہیں کون کون سے اس بندے کے دماغ میں علوم جو ہیں وہ سمائے ہوئے ہیں، تو ان کی یادداشت بہت ہے۔ تو ان کو سعودی عرب نے بھی بہت بڑا اعزاز سے نوازا، یو اے ای نے بھی نوازا، تو اور ان کے ہاتھوں پہ بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں نہیں، میں اگر محتاط کہوں تو سینکڑوں یا ہزاروں میں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا طریقہ دیکھنے کا یہ ہے کہ ایک مجمع ہے، اس میں ہزاروں لوگ ان کو سن رہے ہیں، تو اس میں سے 2 4 5 اٹھ کے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اسی طرح اگر وہ بقول ان کے لاکھوں کا مجمع، مجھے نہیں پتہ، میرا نہیں خیال، تو اس میں چند 100 کر لیں گے، تو میرا خیال ہے پوری دنیا میں ان کے سینکڑوں ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور بہت بڑی یہ بات ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ان کے ہاتھ پہ مطلب سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب ان کے حلیے کی طرف آتے ہیں۔ ان کے حلیے میں ان کا نے بڑا عجیب سا حلیہ بنایا ہوا، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس لیے میں نے حلیہ بنایا ہوا ہے کہ میں اٹریکٹ کرتا ہوں، میرے حلیے کو دیکھ کے لوگ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا حلیہ ہے۔ اب ٹوپی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لی نہیں، یہ ٹوپی تو چائنا والوں نے 1960 کے قریب بنا کے نا نٹڈ ٹوپی، تو وہ سعودی عرب میں بھیجی اور ہمارے حاجی پہن کے آتے تھے، لے کے آتے تھے۔ ٹوپی کا تو اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جی بڑے فخر سے کہ میری داڑھی جو ہے وہ میں نے ایک بال نہیں کٹایا، ایک شیو نہیں کرائی، وہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی بھی اسلام کا حصہ ہے، بالکل اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، لیکن وہ تو مطلب کافروں کی بھی تھی، مشرکین کی بھی، سب کی ہوتی داڑھی تھی، تو اس کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک آدھ حدیث ہے جس کا وہ کوٹ کرتے ہیں۔ اب یہ سوٹ ٹائی پہنتے ہیں، ہاں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ ٹائی کا عیسائیت سے تعلق نہیں ہے، سلیب سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو عیسائیت کے وہ پادری ہوتے ہیں، وہ ایک ان کا جو کالر ہوتا ہے وہ بین ہوتا ہے جو وہ لباس پہنتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی ایک ہے۔ دوسرا میں ان کو کہتا ہوں وہ ٹریڈیشنسٹ مولوی ہیں، ماڈرن ہیں، وہ بالکل ذاکر نائک جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار کی وہ کاپی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر اور ڈاکٹر اسرار کی بے تحاشا چیزوں میں جو ان کی ریسرچ ہے وہ وہی ہے جو ان کی ہے۔ مثلا وہ آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، یہ بھی وہ بھی کہتے ہو گئے تھے بالکل ہی غلط ہے، کوئی نہیں آئیں گے، قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ پھر یہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، یہ بھی قرآن میں بالکل ذکر نہیں ہے، انہوں نے خود ہی بنایا ہوا حدیثوں کو لے کے، سو کارڈ حدیثیں لے کے، مبینہ حدیثیں لے کے، جو غلط ہے۔ اسی طرح دجال کے بارے میں۔ اچھا، اب اسی طرح یہ ایک بڑا لفظ بولتے ہیں، نہیں یہ حرام ہے، یہ فلانی چیز حرام ہے۔ قرآن پاک کی روح سے حرام وہ ہے جو میرے اللہ اتھرائز ہیں صرف، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھرائز کیا۔
یعنی اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ یہ اتنے تواتر سے یہ بولتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، فلان بھی حرام ہے، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ ان کو کوئی سمجھائے کہ بابا یہ حرام جو ہے یہ اللہ اور اللہ رسول قرآن نے کہا ہے، تم کیسے کسی کو حرام قرار دے سکتے ہو؟ اسی طرح ان کی کافی چیزیں ہیں۔ اچھا، پھر وہی بات کروں گا کہ اب انہوں نے دین کا تو علم حاصل کیا قرآن سنت کا، لیکن اس پہ بھی خود کئی دفعہ ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ماڈرن ٹریڈیشنلسٹ عالم ہے، مولوی ہیں، جو انہوں نے سائنس میں بھی تھوڑا بہت کیا ہوا ہے، ریسرچ ہے اور اس کی لیکچر بھی ہیں، لیکن یہ پرٹیکولرلی یہ ایک ٹریڈیشنلسٹ مولوی ہیں۔ بس ان کو اللہ نے یاداشت بہت دے دی ہے، تو جس کی وجہ سے عالم کفار ان سے ڈرتا ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔